کہ وہ جنت و جہنم کی تقسیم کریں گے، تو میں اس کی دلیل پوچھنا چاہ رہا تھا۔ قیامت کے متعلق شیعوں کے پاس حدیث بہت زیادہ ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ حدیث کم ہو، حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ میں کراچی پاکستان سے میرا تعلق ہے، میرا نام جنید الرحمان ہے، اور میں ایک اسلامک جرنلسٹ ہوں، ایک چھوٹا سا ریسرچر ہوں، اور آپ کے اس پروگرام میں ایک بڑے محقق ہیں فقہ جعفریہ کے، اور آپ کے پروگرام میں وہ آ کے سوالات بھی کر چکے ہیں، ڈاکٹر ہاشم رضا زیدی صاحب، جو سعودی عرب میں طائف میں رہتے ہیں اور آپ سے علمی گفتگو کر چکے ہیں۔ میں ان کے ریفرنس سے آیا تھا، تو انہوں نے آپ کے اپنے چینل پر، کیونکہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے ڈاکٹر ہاشم ابو فاطمہ کے نام سے، تو انہوں نے فیچر چینل میں آپ کو انلسٹ بھی کیا ہے، اور آپ ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، شیخ اللہ یاری صاحب سے جائیں اور وہاں پہ گفتگو کریں، انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جوابات دیں گے۔ آپ کے یہاں اہل تشیع میں ایک بہت بڑا عقیدہ ہے شیعہ عوام کے اندر، یا جو شیعہ ذاکرین ہیں اس پہ میں خاص طور پر ایک واقعے کو میں نقل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مولا علی علیہ السلام کو اپنی کرسی پر بٹھائے گا، اور وہ کرسی پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے، جسے آپ اکثر و بیشتر آپ کے علماء جملہ کہتے ہیں انا قسیم الجنت والنار۔ اچھا، یہ واقعہ میں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے سنا، جو وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور اسی طرح کچھ علماء سے سنا۔ اچھا، پھر چونکہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مولا علی علیہ السلام کو یہ طاقت، یہ قوت دے گا کہ وہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کر جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے، جیسا کہ ایک واقعے میں انہوں نے، طالب جوہری صاحب نے کہا کہ انا قسیم الجنت والنار، کہ وہ جنت و جہنم کی تقسیم کریں گے۔ تو میں اس کی دلیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن و سنت سے اس کی دلیل کیا ملتی ہے، اس دلیل کے حوالے سے ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے گا، کیونکہ دلیل پوچھنے کیا تو وہ ریفرنس مجھے مل نہیں پایا۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کرسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کا کوئی کرسی ہوگا، وہ اٹھ جائے گا کرسی پر کسی اور کو بٹھا دے۔ تو اس بات کی دلائل بہت زیادہ ہیں کہ روایات میں اور آیات کی روشنی میں کہ قیامت کے دن امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جس دن جن کی شفاعت کریں گے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، اور بہت سارے جہنمی ہوں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی شفاعت سے، اور وہ جنت جائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ صرف شیعہ نے روایت نہیں کیا، یہ مخالفین نے بھی روایت کیا ہے، اگر مجھے مل جائے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ طبقات الحنابلہ نے میں احمد بن حنبل نے اس کی تصحیح کیا۔ یہ کتاب ہے طبقات الحنابلہ، تالیف القاضی ابو الحسین محمد ابن ابی یعلا الفراء البغدادی الحنبلی، تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین کی، جو یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے سن 1999 میں ریاض میں، سعودی عرب میں چھپی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 358 میں اگر ہم چلے جائیں، یہ صفحہ نمبر 358 ہے۔ قال سمعت ابن المنصور یقول، میں نے ابن منصور سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کننا عند احمد ابن حنبل، ہم احمد ابن حنبل کے پاس تھے، تو کسی شخص فقال له رجل، کسی نے اس سے کہا یا ابا عبداللہ ما تقول في هذا الحديث الذي يروى ان علي عليه السلام قال انا قسيم النار، اس حدیث کے متعلق کیا کہتے ہو کہ علی علیہ السلام نے کہا کہ میں قسیم النار ہوں۔ وما تنکرون، فقال وما تنکرون من ذا، تو احمد نے کہا کہ اس میں انکار کی کون سی بات ہے، اس کو رد کرنے کی کون سی بات ہے؟ الیس روینا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی علیہ السلام، کیا یہ روایت ہمارے پاس نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ لا يحبك الا مؤمن، تجھ سے پیار نہیں کرتا مگر مومن، ولا يبغضك الا منافق، اور تجھے بغض، تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں یہ روایت تو ہے۔ فقال، احمد نے کہا فأین المؤمن، تو پھر اس حدیث کے روح سے لا يحبك الا مؤمن، تجھ سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ تو مومن کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا مومن جنت میں، قلنا فی الجنہ۔ وأین المنافق، منافق کہاں؟ قلنا فی النار، ہم نے کہا جہنم میں۔ احمد نے کہا، فرمایا فعلی قسیم النار، احمد ابن حنبل جو بہت بڑے محدث ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بخاری مسلم یہ دونوں اس کے شاگرد ہیں، انہوں نے حدیث اخذ کیا۔
تو اس نے کہا بس علی علیہ السلام قسیم الجنت والنار ہے. تو یہ حدیث جو ہے احمد نے خود تصحیح کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. البتہ یہ شیعہ کتب میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں، ریفرنسز دکھا دیتا ہوں شیعہ کتب سے. قیامت کے متعلق شیعوں کے پاس حدیث بہت زیادہ ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ حدیث کم ہو، حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ. اور ان احادیث میں مختلف، بالخصوص تفسیر قرآن میں مختلف آیات کی ذیل میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے، جو شان ہے روز قیامت، اس میں آیا ہے. سورہ اعراف میں جو ہے وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اس آیت کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں. اس طرح دوسرے بھی آیات بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح فضائل میں یہ روایات بہت زیادہ نقل ہوئی ہیں. اچھا، یہ کتاب عیون و اخبار رفاع علیہ السلام، عیون الاخبار، شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جز نمبر 1. بلکہ یہاں پر یہ جز نمبر 1 اور جز نمبر 2 ایک ہی جلد میں ہیں، یعنی ایک ہی جگہ چھاپی ہوئی ہیں. یہاں پہ جز نمبر 2 اس کی شروع ہوتی ہے، جز نمبر 2 بیچ میں شروع، الجز الثانی. جی جناب. اللہ جاری صاحب، ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ مجھے یہ تاریخ اسلام کی کتاب دکھا رہے ہیں یا حدیث کی کتاب دکھا رہے ہیں؟ یہ حدیث کی کتاب ہے، عیون الاخبار، حدیث کی کتاب ہے، شیعہ کتاب ہے، شیعہ کتاب. یہ مستند وہ پہلے جو کتاب دکھا چکا تھا وہ شیعہ کتاب نہیں ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے، طبقات الحنابلہ، قاضی ابی اعلیٰ. اچھا، اس کتاب کا مجھے نام بتا دیں گے اف یو ڈونٹ مائنڈ؟ ہاں، یہ ریپلے کر دیں تو میں نے کتاب دکھایا بھی ہے. اس کتاب کا نام ہے طبقات الحنابلہ، ٹھیک ہے نا. وہ اس کتاب میں نے دکھایا بھی ہے، اس کو ریپلے کریں گے تو نظر آئے گا. کچھ سیکنڈ پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اسی آپ کی گفتگو کے شروع میں. یہ روایت دیکھیے، سند اس حدیث کی پہلے سے آ جاتا ہے. سند یہ ہے کیونکہ حدیث نمبر 4 میں جو سند ہے اسی سند کے ساتھ، وبهذا الاسناد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جس کے بارگاہ میں آپ گئے ہیں اور آپ نے کہا آپ کو بڑا روحانی فیض آیا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے عزیزو، جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے اپنی زندگی میں، وہ ان کے بارگاہ میں حاضر دینے سے. آپ جو روحانیت خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہ ہر مسلمان جاتا ہے وہاں پہ، اس کو جو روحانیت کا احساس ہوتا ہے وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ طواف کرتے ہیں، مقام اسماعیل علیہ السلام میں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں یا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، تو اس میں بہت فیض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں جو بقیع میں جو روحانیت ہے، جو معنویت ہے، اس کو تو بیان کرنے سے انسان قاصر رہ جاتا ہے. انسان کو اتنا وہاں پہ دل کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان وہیں پہ رہے. تو اسی طرح جب آپ ائمہ ابرار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات میں جو جاتے ہیں، نجف اشرف میں جائیں تو اتنی روحانی فیوزات ہوتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ انسان کو اتنا روحانی لحاظ سے اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ انسان بیان کرنے سے وہ کسی بھی دنیاوی لذات سے اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سامرہ میں، اسی طرح کاظمین میں، اسی طرح کربلا معلیٰ میں، یا آپ گئے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں یا قبہ مقدسہ میں، یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے اس کو. اچھا، اور اس کے متعلق کتنی کہانیاں ہیں غیر مسلمز کی، مسلمانوں کو تو چھوڑیں. اچھا، یہاں پر جو حدیث نمبر 9 ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سند کے ساتھ جو حدیث نمبر 4 میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، یا علی انک قسیم الجنت والنار، یا علی آپ قسیم ہیں جنت النار کی، وانک لتقرع باب الجنت وتدخلها بلا حساب، اور آپ روز قیامت جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، وتدخلها بلا حساب، اور اس میں داخل کریں گے جس کو چاہیں بلا حساب، حساب کے بغیر، جتنے لوگوں کو چاہیں حساب کتاب کے بغیر داخل کریں. اچھا، اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی کتاب میں صفن، اور یہ احادیث زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ وہاں پہ روز قیامت کیا ہوگا وہ اس میں بھی آئی ہیں. اور وہ اچھا، یہاں یعنی کئی صفحات پہ احادیث ہیں کہ روز قیامت کیا ہوگا، 6 صفحے، 5 صفحے، 8 صفحے، طویل احادیث بھی ہیں. اچھا، یہاں پہ حدیث نمبر 30 صفحہ نمبر 92 میں یہی بات ہے. یہ حدیث اس میں کچھ طول ہے. عن عبداللہ ابن عباس انہ قال، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول حب علی ایمان وبغضہ کفر. میں نے ایک شخص نے روایت کی ہے کہ حب علی ایمان وبغضہ کفر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فقسمۃ الجنۃ والنار اذا كانت على حبه وبغضه فهو القسيم الجنۃ والنار. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر جنت اور نار کی
کی تقسیم جو ہے اس کے حب پر ہے تو پھر وہ قسیم الجنت والنار ہے. اچھا اس کے علاوہ جو احادیث ہیں وہ ان کی شفاعت کی کہ وہ روز قیامت جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے اور جنت داخل کریں گے، اور جنت جو گناہ کار مسلمان شیعہ ہوتے ہیں ان کو داخل کریں گے. یہ حدیث بہت زیادہ ہیں، بہت کم نہیں ہے، بلکہ ان کی شیعہ یہ کام کریں گے. یہ تو ان کی کیا بات ہے، ان کی شیعہ یہ کام کریں گے. اس احادیث میں بہت ساری احادیث میں. جی جناب، مزید کوئی حکم؟